بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت ہفتم ہے اور اس کا لیکچر نمبر ہے 12۔ آج کا ہمارے پاس سبق ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے آج، تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور انہیں پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس اس وقت کچھ مشکل الفاظ کے معنی موجود ہیں۔ جس طرح سے میں گزشتہ لیکچرز میں آپ سے گفتگو کرتا رہا ہوں اور بتاتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ الفاظ معنی اس نے لکھ دیے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے پہلے سے لکھ دیے ہوتے ہیں، ہمیں وہ پہلے کر لینے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ہمارے اس لیکچر میں یہ کچھ الفاظ معنی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ وہ الفاظ معنی ہیں جو آپ کے سبق کے شروع ہونے سے پہلے اس نے دے دیے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کو پڑھنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ تو آئیے انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ جی پہلا لفظ ولولہ انگیز، جوش سے بھرا ہوا، جنون سے بھرا ہوا، جوش سے بھرا ہوا، اسے کہتے ہیں ولولہ انگیز۔ اس کے بعد پاداش، صلہ، بدلہ، جوق در جوق، بہت سے اکٹھے۔ جوق در جوق کا معنی یہ بھی ہے کہ گروہ در گروہ، مختلف ٹولیاں بنا کر، گروہ بنا کر آنا، اسے بھی کہتے ہیں جوق در جوق۔ اس کے بعد خطیر، بڑا، کثیر یا بہت زیادہ۔ تندہی، سخت محنت یا سخت مشقت یا محنت مشقت۔ یہ 3 سے 4 الفاظ کے معنی آپ لگا سکتے ہیں اس کے۔ اعتراف، تسلیم کرنا، مان لینا یا تسلیم کر لینا، اسے کہیں گے اعتراف کر لینا۔ جی اس کے بعد ہمارے پاس لفظ آ جاتا ہے بیش بہا، بہت قیمتی، منظم، ترتیب دینا، سکت، طاقت، پابند سلاسل۔ پابند سلاسل کا مطلب ہے زنجیروں میں بند، مراد ہاتھ پاؤں کو باندھ دینا، اسے کہتے ہیں پابند سلاسل۔ جی نئی جان ڈالنا، روح پھونکنا، خراج تحسین داد دینا۔ جی عزیز طلباء، یہ تو تھے ہمارے پاس وہ الفاظ کے معنی جو آپ کے سبق کے بالکل شروع پہ اس نے دیے ہوئے ہیں۔ آئیے اب مزید اور الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ جی ہمارے پاس اس وقت جو الفاظ معنی موجود ہیں وہ آپ کے صفحہ نمبر 94 سے شروع ہو رہے ہیں، یعنی صفحہ نمبر 94۔ آپ کو آپ کے صفحہ نمبر 94 پہ آ جانا ہے اور جتنے مشکل الفاظ کے معنی میں بتاتا جا رہا ہوں آپ انہیں دیکھتے جائیے اور اپنی کتاب پہ تحریر کرتے جائیے گا۔ پہلا لفظ قیادت، رہنمائی، آباء و اجداد، والدین، خطۂ پاک، پاک زمین، حصول، حاصل کرنا یا حاصل، طویل، لمبا، صبر آزما، صبر آزمانا، جد و جہد، کوشش، بڑھ چڑھ کر، دل جمی سے، طور، طریقہ، بھرپور، بھرا ہوا، لبیک، حاضر ہوں، تعاون، مدد کرنا، منزل مقصود، ٹھکانہ یا مقصد، مستحکم، مضبوط
یا پائیدار؟ جی عزیز طلبہ، صفحہ نمبر 94 کے یہ 2 الفاظ رہ گئے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مرد و زن، مرد و عورت، یعنی مرد مرد ہے اور زن عورت کو کہتے ہیں۔ وفد، آدمیوں کی جماعت جو کسی خاص مقصد کے لیے بھیجی جائے۔ جی اس کے بعد ہمارے پاس صفحہ نمبر آ جاتا ہے 95 صفحہ نمبر۔ آپ لوگ بھی 95 صفحہ نمبر پہ آ جائیے اور دیکھیے گا۔ نظر انداز کرنا، نظروں سے گرا ہوا۔ وقف، ٹھہراؤ، مرحلے، اہم کام، فراموش، بھول جانا، پیش پیش، آگے آگے، سرگرم، محنتی، منعقدہ، منعقد کیا گیا۔ منعقدہ کا مطلب منعقد کیا گیا اور اس کا معنی ہے اہتمام کیا گیا۔ جی صدارت، صدر کا عہدہ، سونپی، سپرد کی یا حوالے کی، راہنما، راستہ دکھانے والا، تائید، جانبداری۔ تائید کا مطلب جانبداری ہے۔ جانبداری کسی کی طرف یا کسی کی طرف داری کرنا یا کسی کے حق میں بات کرنا، اسے بھی کہتے ہیں یہ جانبداری ہے، وہی تائید کہلاتی ہے۔ جی عزیز طلبہ، آئیے کچھ مزید الفاظ کے معنی ہیں انہیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جی ہمارے پاس اس وقت جو الفاظ موجود ہیں وہ منظم اور رضاکارانہ ہے، جو ہمارے صفحہ نمبر 95 سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی منظم، ترتیب دینا، رضاکارانہ، اپنی مرضی سے۔ یہ دیکھیے گا، رضا کہتے ہیں مرضی کو، کارانہ یعنی کوئی بھی کام کرنا، جو بھی آپ کو کام کرنا ہے وہ آپ کی مرضی سے کرنا ہے، تو اسے کہتے ہیں رضاکارانہ۔ جی اس کے بعد صفحہ نمبر 96 پہ آ جائیے گا۔ پہلا لفظ یہاں بنتا ہے مدیر، اس کو لفظ مدیر ہی پڑھیے گا، مدیر نہ پڑھیے گا۔ مدیر، ایڈیٹر، انتظام کرنے والا، بیدار کرنا، جگانا، وسیلے، ذریعے، عوام الناس، تمام لوگ، حامی، حفاظت، حامی کا مطلب ہے حفاظت، نامزد، مخصوص۔ جی اس کے بعد صفحہ نمبر ہمارے پاس آ جاتا ہے 97۔ اس پہ دیکھیے گا ہمارے پاس لفظ ہے احتجاج، اعتراض، توازن، برابری، سرفروش، جان باز یا بہادر، آمادہ، راضی ہونا۔ جی عزیز طلبہ، یہ تو تھے ہمارے پاس مشکل الفاظ کے معنی جو ہم نے بڑے اچھی طرح سے کر لیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ازبر ہو جائیں گے۔ آئیے مزید ایک سوال اور پڑھ لیتے ہیں جو ہماری مشق سے ہے۔ جی ہماری مشق میں سے ایک سوال یہ بنتا تھا، میں نے اس لیکچر کے اندر اس کو رکھ لیا ہے کیونکہ ہم نے جو اس کے بعد آنے والا اگلا لیکچر ہے اس میں ہم نے اس سبق کی مشق کرنی ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ سوال بھی آپ کے اسی حصے میں ڈال دیا جائے۔ تو ہم اس سوال کو پڑھ لیتے ہیں۔ سوال ہے، لفظوں کے جوڑے کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان میں فرق واضح ہو جائے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ایک لفظ حامی ہے یہ، ایک لفظ حامی ہے یہ، پڑھنے میں ایک ہی آواز دیتے ہیں، حامی، حامی۔ یہ حامی کا اور مطلب ہے، اس حامی کا اور مطلب ہے، اس کے بعد یہ حال اور مطلب لیے ہوئے ہے اور یہ حال اور مطلب لیے ہوئے ہے۔ تو اب دیکھیے گا ہمارے پاس پہلا لفظ جو حامی ہے اس کا مطلب کیا ہے، جملہ دیکھتے ہیں، اللہ آپ کا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مراد اس کی یہ ہے
مددگار. یعنی کہ اس حامی کا مطلب کیا ہوگا؟ جو آپ کی مدد کرنے والا ہے. تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، مراد حامی ہو، آپ کی مدد کرنے والا ہو. اب لفظ آ گیا حامی یہ والا، جملہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. شکر ہے آپ نے میرا کام کرنے کی حامی بھر لی. حامی بھر لینا، کسی بھی کام کرنے کا وعدہ کر لینا، ارادہ کر لینا، اسے کہتے ہیں حامی بھر لی. جی یہ دونوں کو آپ نے غور سے دیکھ لیا اور آپ کو پتا چل گیا کہ دونوں لفظ جو ہیں یہ اپنے علیحدہ معنی و مفہوم رکھتے ہیں لیکن بولنے میں ایک ہی آواز رکھتے ہیں. جی اس کے بعد ہمارے پاس لفظ رہتا ہے حال، اور ایک حال یہ. اب ذرا غور کیجئے گا، اس حال کا جملہ پڑھ لیتے ہیں. کہتا ہے مریض کا حال بہت برا تھا. یہ حال مراد اس کی حالت ہے. اس کی حالت بری تھی، اچھی تھی، اس کی کیفیت بری تھی، اچھی تھی. وہ حقیقت میں اس کی کیفیت اور اس کے حال کی بات کر رہا ہے. تو یہ انسانی جسم کی حال کی بات کر رہا ہے. اور یہ حال ہمارے سکول میں ایک بڑا حال ہے. مراد یہ حال ایک صحن ہے بڑا، جو آپ کے کالج کے باہر ہو یا کھیلنے کا گراؤنڈ ہو یا کوئی میدان ہو، اسے حال کہتے ہوتے ہیں. تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ یہ سوال نمبر 8 بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.